بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے ایلچی، اس کے بعد حالیث بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا، میں نے ہدی کے جانوروں دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص محمد نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ، چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، یہ بتائے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم، میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے غصے میں آ کر کہا، جا، لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ اور وہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابوبکر ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود، اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پورے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس پر اس نے کہا، او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوف نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگ کے ساتھ، اس پر اس نے کہا، او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دوف نہیں کر رہا ہوں؟ واقعی پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کے دوڑ و دوف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا۔ پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم،
خدا میں قیصر کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، خدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی محمد کے ساتھی محمد کے تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ کنکار بھی ٹوٹتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص سے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور فرد تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراہ حضرات صلح کے جو آیا ہے، تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائے اور ایسا ہنگامہ برپا کر دے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرےداروں کے کمانڈر محمد ابن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے مؤقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا۔ آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دے کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں ردپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقامی بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرتے ہوئے تو انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔